برادران اسلام، گفتگو کا موضوع ہے ابتلا اور آزمائش۔ محترم سامعین، ابتلا اور آزمائش ایک مومن کی زندگی کا ناگزیر مرحلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا۔ اور آزمائش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کون مومن صادق ہے اور کون محض ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، حقیقت میں منافق ہے۔ کھرے اور کھوٹے میں تمیز پیدا ہو، اسی لیے ابتلا اور آزمائش سے انسان کو گزارا جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو آزماتا ہے تو آزمائش کی گھڑیوں میں، آزمائش کے مرحلے میں ایک مومن کا ایمان نکھر کر سامنے آتا ہے، بالکل سورج کی طرح روشن، اور منافق کا جو نفاق ہے وہ بھی ظاہر و باہر ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ اس کی عملی مثال دیکھیں گے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورہ احزاب، بڑی مشہور جنگ ہے۔ احزاب کا معاملہ، احزاب کا جو مرحلہ تھا وہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بڑا ہی اہم مرحلہ تھا، اور اس میں مسلمان جو تھے چاروں طرف سے گھر گئے تھے۔ مسلمانوں کے دونوں دشمن یہودی اور مشرکین مل کر حملہ آور ہوئے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، معاملہ اس وقت اور بگڑا جب مدینے میں یہودی کا قبیلہ بنو قریظہ تھا، اس نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ لہذا آگے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، چاروں طرف سے دشمن۔ گویا مسلمان اہل ایمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان میں آ گئے تھے، بس پسنا باقی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی منظر کشی قرآن کریم میں کی اور بیان فرمایا، وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی آ گئے تھے، نیچے سے بھی آ گئے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور نظریں جو ہے وہ پتھرا گئی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجہ جو ہے وہ منہ کو باہر آ گیا تھا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے معاملے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، طرح طرح کے گمان اپنے دلوں میں پیدا کر لیے۔ یہ وہ موقع تھا، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اس موقع میں مومنون کو بہت ہی شدید طریقے سے آزمایا گیا، آزمائش کے دور سے وہ گزارے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور جھنجھوڑ کے مومنین کو رکھ دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آزمائش ہوئی، اب اس آزمائش کے مرحلے میں، اس دور میں مومن کا ایمان کیسے نکھر کر سامنے آیا، اور جو مومنین کے صف میں جو منافقین تھے، جو اوپر سے دعویٰ کرتے تھے، دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے، ان کی جو بات تھی حقیقت زبان پہ آ گئی۔ وہ کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا،
اللہ اور اس کے رسول نے غلبے کے، مدد کے جو وعدے کیے تھے سب کے سب دھوکے نکلے، سب کے سب جھوٹے نکلے، اور میدان جنگ سے بھاگنے کے بہانے بنانے لگے، کہنے لگے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، ہمارے گھر خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کی حفاظت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ طرح طرح کے بہانے بنا کر میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ لیکن اور یہ جو ان کی جو حقیقت تھی وہ دل میں وہ کیا تھی کہ اب تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اب تو مسلمان کا، مومنین کا خاتمہ ہو جائے گا، لہٰذا جو دل کی بات تھی زبان پر آ گئی۔ لیکن اس آزمائش کے وقت میں مومنین کا ایمان نکھر کر سامنے آیا، اور وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہ یہ تو موقع ہے، اس کے بارے میں تو اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں بتایا تھا، ان کا جو وعدہ تھا وہ سچا تھا، یہ تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ، اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے جو بتایا، اس کے نبی نے جو بتایا وہ حق تھا، لہٰذا مومنین کا ایمان نکھر کر سامنے آتا۔ معلوم یہ ہوا کہ آزمائش کے دور میں ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اور نکھر جاتا ہے، اور نکھر جاتا ہے۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر آزمائش کا دور ہے، ہم آزمائش سے گزارے جا رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، گھر گئے ہم چاروں طرف سے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ مومن ہیں تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج حالات دیکھیے، آج ہماری حالت معاشرے میں کیا ہے، لوگوں کی حالت کیا ہے، ذرا سی بیماری آئی عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، ذرا سی بیماری آئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ذرا سی بیماری اور پریشانیاں آئی کسی بابا کے چکر کاٹنے لگے، عاملوں کے چکر کاٹنے لگے، ذرا سی بیماری آئی کسی مزار پر چلے گئے، ذرا سی تکلیفیں آئی گلے میں اتنی اتنی تعویذیں لٹکا لی۔ کیا یعنی ایمان اور عقیدے میں ہمارے ثبات ہے ہی نہیں، ثابت قدمی کے ساتھ انسان استقامت کے ساتھ ہے ہی نہیں، ہمارا ایمان ڈول گیا، اللہ نے آزمایا اور ہم نے گلیوں گلیوں چکر کاٹنے لگے۔ خدا کی قسم ہے، تم دنیا کے، پوری دنیا کا تعویذ گلے میں لٹکا لو، ساتھ میں دینے والے باباؤں کو بھی لٹکا لو گلے میں، پھر بھی ہوگا وہی جو اللہ رب العزت چاہے گا، کیونکہ نقصان، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ کوئی بھی چیز بذات خود یہ طاقت نہیں رکھتی کہ آپ کو ٹھیک کر دے، اللہ تبارک و تعالی نفع اور نقصان کا مالک ہے، لہٰذا اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو برباد نہ کرے، سمجھے اللہ رب العزت کے قانون ابتلا اور آزمائش کو، سمجھے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیسے آزما رہا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ابتلا اور آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو بندہ جتنا زیادہ مکرم، محترم، معزز اور محبوب اور پیارا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا زیادہ ہی آزماتا ہے، اتنا زیادہ آزماتا ہے، سختی کے ساتھ وہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جن کی آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات گرامی، سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد تقوی میں، پرہیزگاری میں، جو جس مقام پر ہوتا ہے، جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، جس درجے پر ہوتا ہے، اس کی آزمائش اس طرح سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کو پڑھیں گے، حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کو لے لیں، حضرت ہود کی لے لیں، اسماعیل کی لے لیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، تمام انبیاء کرام، یوسف علیہ السلام کی آزمائش کو دیکھ لیں، تمام انبیاء کرام کی آزمائش آپ کے سامنے قرآن میں موجود ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں کہ سب کی آزمائش پر بیان کیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیٹے دیے، تمام کی تمام بیٹے زندگی میں مر گئے، فوت ہو گئے، بچپن میں ہی سب کے سب فوت ہو گئے، بڑے بڑے حادثات آپ کے ساتھ ہوئے،
اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو لخت جگر دیا، جو شہزادیاں آپ کو دی، جو بیٹیاں تھیں، وہ تمام کی تمام بیٹیاں جوانی میں فوت ہو گئی، سب جوانی میں چلی گئی۔ یہ بڑی بڑی آزمائشیں آپ کے ساتھ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے لوٹ رہے ہیں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ آپ اتنے مصروف تھے دعوت میں، آپ کے پاس وقت نہیں تھا، مصروفیات اور مشغولیات اتنی تھی کہ اپنی بیٹی کے تدفین میں بھی شامل نہیں ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے آزمایا گیا، اور اس آزمائش میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جس طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا گیا اور انہوں نے اس آزمائش میں کس طریقے سے صبر و مصابرت کا دامن تھام کے رکھا، اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کے قانون ابتلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش کے موقع پر ہمیں کیسے زندگی گزارنی۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا ایک قانون ابتلا اور آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب آزماتا ہے اور بندہ جب اس آزمائش پر کھرا اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر انعام بھی بڑھا دیتا ہے۔ بڑا انعام انسان اگر چاہتا ہے تو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور بڑا پرائز، بڑا انعام، بڑا درجہ، بڑا مقام بڑی آزمائش کے بعد ملتا ہے۔ لہذا زندگی میں آزمائشیں آئیں تو تکلیفیں مصیبتیں آئیں تو گھبرائیے نہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوف کے ذریعے سے بھی آزمائے گا، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے بھی آزمائے گا، تجارت میں نقصان کے ذریعے سے بھی آزمائے گا، اولاد دے کے بھی آزمائے گا، اولاد چھین کر بھی آزمائے گا، صحت دے کے بھی آزمائے گا، صحت چھین کر بھی آزمائے گا، بیماریوں میں مبتلا کر کے بھی آزمائے گا۔ ناگوار چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی، حادثات سے آپ دوچار ہوں گے، اللہ رب العزت آزمائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ قانون ہے کہ کوئی میری آزمائش پر ثابت قدم رہتا ہے تو ہم اس کے لیے بڑا انعام رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو تم خوشخبری سنا دو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں، عنایتیں، بخششیں، نوازشیں نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت سب کچھ انہیں دے گا، اور ایسے لوگوں کو ہدایت کی راہ ملے گی، یہی لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بڑا انعام بڑی آزمائش کے بعد ملتی ہے۔ ان عظم الجزاء من عظم البلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا انعام بڑی آزمائشوں کے بعد ملا کرتا ہے۔ بڑے بڑے حادثات زندگی میں رونما ہوں گے، اور چونکہ آپ اگر مومن ہیں، آپ کا اللہ پر ایمان ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے، تو پھر آپ اس پر صبر کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو انعام بڑھا دے گا۔ آپ کو اس کے دسیوں نمونے قرآن کریم میں مل جائیں گے۔ آپ صرف ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات عطا کیے، ان معجزات میں ایک معجزہ اسراء اور معراج بھی ہے۔ اسراء اور معراج بھی ایک معجزہ ہے، اور بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک رات میں رات کے کچھ حصوں میں اللہ کے پاس جانا، جنت اور جہنم کا دیدار کرنا، مختلف چیزوں کو دیکھنا، اور اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کرنا، یہ تمام کر کے پھر مکہ لوٹ آئے راتوں رات۔ یہاں ایک بات بتا دوں، یہاں بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسراء اور معراج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں
دوسرے بھائی عقیدہ ہمارے رکھتے ہیں دینی کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ میں وہ طاقت نہیں دی ہے، اس آنکھ میں وہ قوت نہیں دی ہے، اس آنکھ میں بینائی کی وہ سکت نہیں ہے، اس آنکھ میں وہ پاور نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی متحمل ہو سکے، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو دیکھ سکے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج میں اللہ کو آنکھوں سے دیکھا، تو پھر صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کو، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، فقد کذب، وہ جھوٹا ہے۔ انہ لا یدرک الابصار، کیونکہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی ہے، نہیں دیکھ سکتی۔ اور حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور بیوی شوہر سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور شوہر کے بارے میں بیوی سے زیادہ اور کون جانتا ہے، اور حضرت عائشہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا تھا کہ میں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، اللہ نے کہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو تم مجھے، میری تجلی گرے گی، اگر یہ ٹھہر گئی تو تم دیکھ لو گے، فسوف ترانی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کے گر گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی دنیا میں۔ تو یہ اسراء و معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، یہ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا پرائز اللہ کے نبی کو ملا، اگر اس کو آپ حالات سے جوڑیں گے، تاریخ میں پڑھیں گے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رونما ہوئے وہ طائف کا واقعہ تھا، سفر طائف تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، آپ پر روڑے برسائے گئے، آپ کے سر سے بہنے والا خون آپ کے پاؤں تک پہنچا، آسمان کے فرشتے لرز اٹھے، زمین پر آ گئے، کہا کہے تو ہم دونوں کو بیچ میں پیس دیتے پہاڑوں کے، کہا نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون۔ تو یہ جو طائف کا موقع تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے علاوہ بھی آپ کے دن، آپ کی زندگی میں کوئی دن سب سے بڑا رہا، کوئی پریشان دن؟ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا، دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، طائف کا دن احد سے زیادہ شدید تھا، احد سے زیادہ غمگین تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا بڑا انعام ملا، اتنا بڑا پرائز ملا، اسراء اور معراج، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا معجزہ، یہ کتنی بڑی آزمائش کے بعد ملا۔ اس سے پہلے طائف کی آزمائش، آپ اتنی بڑی آزمائش سے گزارے گئے اور اس کے بعد آپ کو یہ انعام ملا۔ لہذا زندگی میں اگر کوئی پریشانیاں آتی ہے، آج ہمارا نظریہ بدل گیا، اگر کسی کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو ہم یہ نظریہ بنا لیتے ہیں ہو سکتا ہے بہت بڑا ظالم ہوگا، گنہگار ہوگا، خراب انسان ہوگا، اسی لیے تو پریشانیاں اس کی زندگی میں آ رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، لیکن اہل ایمان کو بھی اللہ رب العزت آزماتا ہے، اور ایمان میں جو سب سے بلند درجے پر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اللہ اس کے ایمان کا ٹیسٹ لیتا، اس کے تقوی کا ٹیسٹ لیتا، اس کے جذبہ اور اطاعت کو اللہ رب العزت جانچتا ہے کہ دیکھتے ہیں کتنا اس کے استقامت کتنا ہے، پائے استقامت میں تزلزل آتا ہے کہ نہیں آتا، اللہ رب العزت جانچتا ہے۔ لہٰذا اگر زندگی میں ایسے مرحلے آئے تو سوچئے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائش سے گزار رہا ہے، اس پر صبر کیجئے۔ آج حالات ایسے ہیں، آزمائش کے موقع میں ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، غیر اللہ سے سٹ جاتے ہیں، جو ہمارا کوئی مداوع نہیں کر سکتا، جو ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، اس سے سٹ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا قانون ابتلا اور آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو آزماتا ہے تو اس کے ذریعے سے اسے بڑا مقام اور بڑا درجہ دینا چاہتا ہے۔ اس کے پیچھے جو مقصد ہے
اسے بڑا درجہ اور مقام دیا جائے، اسی لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے کو آزماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے، اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے اس مقام تک، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، بے مکروہ کا لفظ کو، ناگوار چیزوں میں اسے مبتلا کر دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب لہٰذا چونکہ وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اب اس پر صبر کر رہا، اس پر صبر کر رہا، اور جیسے جیسے وہ صبر کرتا جا رہا ہے اس کا درجہ اللہ کے یہاں بلند ہوتا جا رہا ہے، بلند ہوتا جا رہا ہے، اور اس درجے کو وہ پا لیتا ہے اپنے اس صبر کے ذریعے سے جو درجہ اللہ رب العزت اسے دینا چاہ رہا تھا، اور جسے وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ تو زندگی میں پریشانیاں اگر آتی ہیں، تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پریشان کر دیا۔ حقیقت اللہ آپ کو آزما رہا، آپ کو اس کو بلند مقام دینا چاہ رہا ہے، آپ صبر کیجئے، اللہ کی یہاں آپ کو بڑا انعام اکرام ملے گا، آپ کو نوازا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، ابتلا ہے، آزمائش۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، اس کو ہم اس پر صبر کریں، مصابرت کا دامن تھام کے رکھیں۔ یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی صفات ہے کہ وہ خوشی کے موقع سے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور پریشانی کے موقع پر اللہ رب العزت اگر اسے کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وذلک لاحد الا للمؤمن وان اصابته السراء شکر فکان خیرا له وان اصابته الضراء صبر فکان خیرا له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، تعجب ہے مومن کے معاملات پر، اس کے ہر معاملے میں اللہ نے خیر رکھ دیا ہے۔ ان امرہ کلہ خیر وذالک لاحد الا للمؤمن، اور یہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہے، یہ مومن ہی کے لیے ہے یہ۔ اور پھر صفات بیان کی، بہت بڑی صفت ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا له، اللہ رب العزت نے اسے کوئی خوشی فراہم کی، خوشی کا موقع عنایت فرمایا، خوشیاں آئیں، شادمانی کے واقعات زندگی میں آئے، تو اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا۔ بعض لوگ آج ہمارے معاشرے میں اللہ کی نعمت ملنے کے بعد بھی اس پر شکریہ ادا نہیں کرتے۔ کیا اللہ نے دیا ہے، کیا ہمارے پاس ہے؟ زندگی عجیب گزر رہی ہے، سب کچھ ہے پھر بھی عجیب گزر رہی ہے۔ ایسے ایسے جملے لوگ بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا ہے، آپ چل رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کی زبان میں بھی صرف حرکت ہے، ہل رہی ہے آپ کی زبان، تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اس سے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور انسان کہتا ہے کیا زندگی میں ہے میرے، آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اس سے بڑی اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کا شکریہ ہر حال میں ہو، اور اگر پریشانی زندگی میں آئی تو مومن کا یہ معاملہ یہ ہے کہ ذراء صبر فکان خیر له، اس پر بھی وہ اللہ رب العزت صبر سے مصابرت کا دامن تھام کے رکھتا ہے، صبر سے زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہر معاملے میں خیر رکھ دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب کامران ہونا چاہتے ہو، فلاح و بہبودی چاہتے ہیں، سعادت مندی خوش نصیبی انسان چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، تین چیزوں کو لازم پکڑ لیجئے، ذکر، شکر، صبر، کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ کو مت بلائیے اور ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، پریشانیوں پر صبر کیجئے۔ اللہ آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، صبر و مصابرت کا دامن تھام کے رکھیے۔ برادران اسلام، ابتلا اور آزمائش کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو اس نقطے کو بھی سامنے رکھ دیا جائے
کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو آزماتا ہے تو آزمائش کے جو اسباب ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو قریب کر دیتا ہے. آزمائش کے اسباب کو اللہ رب العزت قریب کر دیتا ہے، قریب ہو جاتا. گناہ کا موقع ملے اور آپ گناہ نہ کریں. آپ کو کہا گیا گناہ سے بچو اور آپ کو موقع بھی دیا جا رہا ہے. اب آپ اس وقت اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. یہ ایمان کی بلندی کی علامت، یہ اللہ رب العزت کا خوف آپ کے دل میں کہ آپ گناہ کا موقع ملنے کے بعد بھی آپ گناہ کی طرف نہیں بڑھ رہے. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس قانون کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے تو اس کے اسباب کو قریب کر دیتا ہے. اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے صحابہ کو یہ بتا دیا کہ راستے میں تمہاری ہم آزمائش کریں گے، تمہارے ایمان کو چیک کریں گے، تمہارے ایمان کا ٹیسٹ کریں گے. لہٰذا عرب جو تو وہ شکار کے بہت ہی شوقین تھے، شکار میں مہارت رکھتے تھے، اس کے شوقین تھے، اور لہٰذا عمرہ اور حج میں جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے اس کے بعد حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے شکار کرنا. دیکھیے اسباب کو اللہ رب العزت کیسے قریب کر رہا. احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم احرام باندھ کر نکلے تو جو شکاری جانور تھے، پرندے تھے، اس طریقے سے قریب آ رہے تھے کہ ہاتھ پر بیٹھ جاتے تھے. بس اوقات ہم چاہتے تو ہاتھ سے پکڑ کے شکار کر لیتے، لیکن چونکہ شکار کرنا منع تھا اسی لیے ہم شکار نہیں کیے. دیکھیے اللہ کیسے آزما رہا. شکار کرنا تمہاری ہابی ہے، تم شوقین ہو اور ابھی منع ہے، نہیں کر سکتے، اور اللہ قریب کر رہا ہے شکار، تمہیں للچا رہا، تمہارے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا، تمہارے تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون ابتلا اور آزمائش کو دوسری جگہ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، کچھ لوگ مچھوارے تھے، مچھلی جو تھے مارتے تھے، مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آزماتا ہے. آزمائش کے اسباب کیسے اللہ رب العزت قریب کر دیتا ہے. کیسے قریب کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ ہفتے کے 6 دن تم خوب مچھلی مارو، خوب شکار کرو، ہفتے کے 6 دن. لیکن ہفتے کے دن وہ عبادت کا دن ہے، اس دن تمہارے لیے منع ہے، ناجائز ہے شکار کرنا، لہٰذا تم مچھلی کی شکار نہیں کرو گے. اب یہ جو قوم تھی اس نے کیا کیا کہ چور دروازہ اختیار کیا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ والا حال ان لوگوں نے کیا. اور کیا کیا کہ وہ جاتے ہفتے کے دن، آخری دن جاتے اور سمندر سے ایک نالی بناتے اور ایک نالی کے ساتھ ایک گڑھا کھن دیتے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے آزماتا ہے، آزمائش کے اسباب کو قریب کرتا ہے. دیکھیے ہفتے کے 6 دن جب وہ مچھلی مارنے جاتے تو مچھلیاں ملتی ہی نہیں، صحیح سے آتی ہی نہیں تھی، بڑی مشکل ہوتی. اور جس دن منع تھا مچھلی مارنا اس دن مچھلیاں کی ساحل سمندر پر آ کر دعوت نظارہ دیتی، خوب کچھلتی کودتی، اتنی آ جاتی کہ مت پوچھی. اور جس دن مارنا جائز تھا اس دن آتی ہی نہیں، اور جس دن ناجائز تھا اس دن خوب آتی. اب ان لوگوں نے دماغ کیا لگایا، ایک نالی بنایا، نالی کے ساتھ ایک گڑھا. اب ظاہر سی بات ہے جب نالی ہے تو نالی سے پانی آئے گا،
پانی سے گڑھا گڈھے میں گرے گا، اور جو مچھلیاں کنارے میں آئیں گی وہ پانی کے ساتھ گڑھے میں بھی آئیں گی، لہٰذا وہ مچھلی پانی کے ساتھ گڑھے میں آتی اور صبح جا کے ہفتے کو شکار کر کے مچھلی لے آتے اور کہتے ہم نے ہفتے کے دن تو شکار کیا ہی نہیں۔ لہٰذا قوم جو تھی بنی اسرائیل وہ اس امتحان میں فیل ہو گئی، اللہ نے آزمایا، وہ اس آزمائش میں فیل ہو گئی، یہاں وہ فیل ہو گئے۔ تو دیکھیے آزمائش کے اسباب کیسے قریب ہوتے ہیں، قریب اللہ نے کہا انسان کو جب موقع دیا تب ہے ہی نہیں مچھلی، جس دن ناجائز اس دن مچھلی بہت آ رہی ہے، قریب کر کے اللہ آزما رہا ہے کہ ہماری باتوں پر یہ عمل پیرا ہے کہ نہیں، اس کا تقوی کتنا ہے، کہ اس کا تقوی اتنا مضبوط ہے کہ جو اسے عمل صالح پر آمادہ کرے یا گناہوں سے بچنے پر مجبور کر دے، گناہوں سے رکنے پر مجبور کر دے۔ یہ ٹیسٹ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تقوی کا ٹیسٹ کرتا، ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کرتا، ہمارے عقیدے کا ٹیسٹ کرتا، ہمارے جذبہ اطاعت کا ٹیسٹ کرتا کہ کتنا ہمارے اندر، ہم کتنے پانی میں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان سکے کون بن دیکھے اللہ کو ڈرتا ہے، کون بن دیکھے ڈر رہا ہے اللہ سے۔ یہ اصل چیز ہے، یہ دل میں رہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ لہٰذا انسان کی زندگی آزمائش سے گھری ہوئی ہے، لگی ہوئی، اور ایک مومن اسے ہر وقت آزمائش سے دوچار ہونا ہے، اللہ رب العزت اسے آزمائے گا، اور جو جتنا مومن ہوگا اللہ رب العزت اسے اتنا زیادہ آزمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون ابتلا اور آزمائش کو قرآن کریم میں تیسری جگہ ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ جب بنو اسرائیل کی قوم حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ ان کی قیادت میں، وہ بادشاہ تھے، ان کی قیادت میں دشمنوں سے جنگ لڑنے کے لیے نکلی، تو انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت انہیں آزمائے گا، انہیں آزمائے گا، ان کے تقوی و اطاعت کا، ان کے جذبہ اطاعت کا ٹیسٹ اللہ رب العزت لے گا۔ اور وہ کیا تھا، آزمائش کیا تھی کہ راستے میں سفر میں کسی کو پانی نہیں پینا ہے، پانی نہیں پینا ہے۔ اب دیکھیے آزمائش کے اسباب اللہ کیسے قریب کرتا ہے، کہہ دیا کہ راستے میں پانی نہیں پینا ہے، اور راستے میں نہر بھی ہے، پانی پینا بھی ہے نہیں ہے، اور راستے میں نہر بھی آ رہی ہے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا۔ طالوت علیہ السلام نے کہہ دیا کہ پانی کسی کو نہیں پینا ہے، لیکن راستے میں نہر آنے والا ہے، تم آزمائے جاؤ گے، اور جو اس پر ثابت قدم رہے گا اسی کا ایمان درست ہوگا، وہی اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ لہٰذا کیا تھا، تمام لوگ گئے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو پیے گا اس میں سے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جو ان میں سے پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں نے اس میں سے پی لیا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ، بہت کمی لوگ تھے، تھوڑے لوگ تھے جس نے نہیں پیا، جو کامیاب ہو گئے۔ لیکن اکثریت جو تھی، یہاں بھی اللہ رب العزت نے انہیں آزمایا، اور وہ آزمائش میں فیل ہو گئے، آزمائش میں ختم ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو برادران اسلام، حقیقت یہی کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانونی ابتلا اور آزمائش ہے کہ جب اللہ آپ کو آزمائے گا تو آزمائش کے اسباب آپ سے قریب کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، لیکن آپ کو زنا کے مواقع فراہم ہوں گے، قریب اس کے اسباب آپ کے قریب آئیں گے۔ اب آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آپ وہاں پر اللہ کا خوف کتنا آپ کے دل میں ہے کہ آپ یہ سمجھ سکے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نمازی بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون آزمائش کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمان۔ اگر ہم سمجھ لیں گے ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم سمجھ لیں گے
ہم اپنے زبان سے ناشکری کے الفاظ کبھی نہیں نکالیں گے. ہم سمجھ لیں گے تو ہم صبر و مصابرت پر قائم رہیں گے. ہم اللہ رب العزت کی قانونی ابتلا اور آزمائش کو سمجھ لیں گے تو ہمارے پائے استقامت میں کبھی تزلزل نہیں پیدا ہوگا. کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر ہمارے پائے استقامت میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے. پھر ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. پھر کوئی مولوی بھی ہمیں بہکا دیتا ہے, کوئی تعویذ دے کے بھی ہمیں بہکا دے گا, کوئی مزار پہ پہنچا کے ہمیں بہکا دے گا, کوئی کہیں پہنچا کے بہکا دے گا. ایمان اور عقیدے کے لٹیرے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں مسلمان, جو آپ کے ایمان و عقیدے کو اچکنے کے لیے بیٹھا ہوا. اسباب چاروں طرف سے آزمائش کے آپ کو گھیرے ہوئے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ آزمائش ہے اللہ رب العزت کی, کہ یہ سب قریب آتے جا رہے ہیں ہم سے. سمجھنا. لوگ یہ کہتے ہیں بعض ہماری زندگی میں پریشان, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں, ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی مکمل طور پر کرتے ہیں, ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی, کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا, کسی کو گالی نہیں دی, کسی کو مارا نہیں, کسی پر ظلم نہیں کیا, کسی کی زمین نہیں ہڑپی, کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہم نے نہیں ایسا پیش آیا. لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں تکلیفیں ہیں, ہماری زندگی میں مصیبتیں ہیں, ہماری زندگی میں آرام نہیں, ہماری زندگی میں بیماریاں ہیں, تمام پریشانیاں. ایسا کیوں؟ مسلمانوں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے. یہی تو ابتلا اور آزمائش کا قانون ہے اللہ کا, کہ آپ جتنے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوں گے, جتنے اللہ والے ہوں گے, اتنا زیادہ اللہ آپ کو آزمائے گا, اتنا زیادہ اللہ رب العزت آپ کو آزمائے گا. جب یہ آپ سمجھ گئے تو آپ پھر گمراہ نہیں ہو سکتے, پھر آپ غلط راستوں پر نہیں جا سکتے. آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی ہماری آزمائش ہو رہی ہے, اللہ رب العزت ہمیں آزما رہا ہے. کسی کا بیٹا مر جاتا ہے, کسی کی بیوی مر جاتی ہے, کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے, کسی کی تجارت ختم ہو جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, اللہ آزما رہا ہے آپ کو. آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہمارے زندگی میں آئی ہے, اور اس کے بدلے میں اللہ نے بڑا اونچا مقام ہمارے لیے وہاں رکھا ہوا, بڑا اونچا مقام. اور جب یہ آپ سمجھ لیں گے کہ انبیاء کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت آزماتا ہے, کیونکہ وہ سب سے نیک بندے اس دنیا میں ہے, سب سے اعلیٰ, سب سے زیادہ ان کی آزمائش ہوتی ہے. جب آپ سمجھ لیں گے, جب انبیاء جو معصوم عن الخطا ہیں ان کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے, پھر ثم الامثل فالامثل, پھر تقوی اور پرہیزگاری, جذب اطاعت میں جس کا جو معیار ہے, جس طریقے سے وہ جتنا ہائی لیول پہ ہوگا اتنا زیادہ آزمائش کی زندگی میں آئے گی. تو یاد رکھیے, مصیبتوں کا آنا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ایک مصیبتیں آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, گناہوں کی وجہ سے دنیا میں آپ کے گناہ اللہ صاف کرتا ہے. آپ نے گناہ کیے, اللہ رب العزت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے, عجل العقوبۃ فی الدنیا, تو اللہ رب العزت اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے. اور اللہ رب العزت جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے, اللہ رب العزت اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت, مبتلا کر دیتے, پریشانی میں مبتلا کر دیتے. آپ کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دے, آپ بالکل صاف ہو جائیں. آپ کی گناہوں کی وجہ سے ایک پریشانیاں آتی ہیں. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, ایک مصیبت اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو اللہ کے حکم سے مصیبت آتی ہے وہ بہت بڑی رحمت بن کر آتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی گناہوں کا کفارہ ہو جائے. یہ آزمائش آپ کی ہو رہی ہے تاکہ آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں. اور وہ مشہور حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک کانٹا بھی اگر انسان کے پاؤں میں چبھ جاتا ہے, اس پر جو اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو اللہ اس پر اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. سنا یہ حدیث, ہم سب سنتے ہیں, مشہور حدیث ہے. اور تیسری چیز جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا ہے, تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے وہ درجہ دینا چاہ رہا ہے, وہ مقام دینا چاہ رہا ہے, جو مقام وہ اپنی کسی عمل کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ اسے کسی بیماری میں, پریشانی میں مبتلا کرتا ہے, ہر کسی بھی طریقے کی پریشانیوں میں اسے مبتلا کر دیتا ہے, اور اس پر وہ صبر کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اسے بہت اونچا مقام دے دیتا ہے. لہٰذا ہم
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس قانونی ابتلا اور آزمائش کو سمجھیں اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ اور ہماری زندگی میں اگر پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، اللہ رب العزت سے لو لگائیں، اللہ رب العزت سے جڑے رہیں، اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ جو پریشانیاں لاتا ہے وہی پریشانیوں کو دور بھی کرنے والا ہے۔ ان مع العسر یسرا، مصیبت اور پریشانیاں آئیں گی تو اس کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی، آسانیاں بھی اللہ رب العزت فراہم کرے گا۔ دنیا میں جو آپ کو مصیبتیں پہنچی، دنیا میں جو آپ کو تکلیفیں پہنچی، ایک مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی جو ہماری اندھیری ہے، اندھیرا جو یہ دنیا کا، یہ ظلمات جو میری زندگی میں ہے، یہ دراصل آخرت کی روشنیاں ہیں، آخرت کا نور ہے۔ یہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے قیامت میں مجھے نور عطا فرمائے گا اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے۔ جب دنیا سے اٹھائے، موحد اٹھائے، اسلام پر اٹھائے، ایمان پر اٹھائے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔